ماں کی تلاوت۔ ایک ایسا وقت تھا جب ماں اپنے بچوں کو گود میں لے کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آج کل کے ماں اپنے بچوں کو گود میں لے کر ایسی لغوی اور بے معنی قسم کی لوریاں دیتی ہے کہ خدا کی پناہ، بلکہ نئی نسل تو فحش گانوں کی طرف مائل ہو رہی ہے۔ آپ خود سوچیں، شروع میں جس بچے کی تعلیم ایسی ہو، بڑا ہو کر یہ شہزادہ پھر کیسا شاہکار بنے گا۔ ماں کی گود بچے کا پہلا اسکول ہے۔ یہاں جیسی تربیت ہوگی، آگے چل کر ویسی علمیت ہوگی۔ جب ماں قرآن پڑھنے والی ہوتی تھی، اس وقت کے بیٹے بھی محدث، مفکر، مجتہد، مفتی اور ولی اللہ پیدا ہوتے تھے۔ آپ کہیں گے، ماں کے قرآن پڑھنے سے بیٹے کی ولایت کا کیا تعلق ہے؟ آؤ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھو۔ جب آپ کی عمر 5 برس کی ہوئی، آپ کے والد آپ کو قرآن پڑھانے کے لیے ایک قاری صاحب کے پاس لے گئے۔ حضرت بختیار کاکی شاگرد ہو گئے۔ پہلے دن تو قاری صاحب نے قرآن کے آداب پڑھائے۔ دوسرے دن سبق شروع ہوا۔ قاری صاحب نے اعوذ باللہ پڑھی، آپ نے بھی پڑھی۔ قاری صاحب نے بسم اللہ پڑھی، آپ نے بھی پڑھی۔ استاد صاحب نے اب پڑھا الحمدللہ رب العالمین، لیکن حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہیں۔ استاد صاحب نے سمجھا شاید مشکل ہے، کیونکہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ تو بچے گھر پر ہی سیکھ لیتے ہیں۔ استاد صاحب نے پھر پڑھا الحمدللہ رب العالمین، لیکن حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پھر خاموش ہیں۔ اب قاری صاحب نے پوچھا، بیٹے پڑھتے کیوں نہیں؟ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مجھے یہ سارا سبق آتا ہے، میں یہاں سے نہیں پڑھوں گا۔ استاد نے پوچھا، تو تم کہاں سے پڑھو گے؟ حضرت بختیار کاکی نے کہا، میں پڑھوں گا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ قاری صاحب بڑے حیران ہوئے، پوچھا، بیٹا یہ تو 15ویں پارہ ہے، پہلے کے 14 پارہ کون پڑھے گا؟ حضرت بختیار کاکی نے کہا، پہلے کے 14 پارہ مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ قاری صاحب نے پھر پوچھا، اور قاری صاحب کی حیرانی کی انتہا نہ رہی کہ 5 برس کا بچہ ہے اور کہتا ہے میں 14 پارہ کا حافظ ہوں۔ پوچھا، بیٹا یہ تم نے کس طرح یاد کیے؟ بچے نے کہا، استاد صاحب بات دراصل یہ ہے کہ میرے والدہ 14 پارے کا حافظہ ہے، اور میری ماں کی یہ عادت ہے کہ جب تک صبح ان 14 پاروں کی تلاوت نہیں کر لیتی، دنیا کا کوئی کام نہیں کرتی۔ جب میں چھوٹا تھا، میری ماں مجھے گود میں لے کر روزانہ صبح ان پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ چونکہ میں روزانہ سنا کرتا تھا،
یہ 14 پارے میرے ذہن میں پختہ ہوتے چلے گئے۔ اب میں ماں کی طرح 14 پارے کا حافظ ہوں، اس لیے آپ میرا سبق سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سے شروع کریں۔ بھائیو، یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، جب ماں قرآن پڑھنے والی فاطمہ ہوتی تھی تو بیٹا بھی کربلا میں نیزے کی نوک پر قرآن سنانے والا حسین ہوتا تھا۔ آج کے ماں کی زبان پر گھروں میں قرآن کی قرأت نہ ہوئی تو آگے بیٹوں کو بھی دین کی بات کہنے کی جرأت نہ ہوئی۔ ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت جاتی رہی تو ساتھ خدا کی رحمت بھی جاتی رہی۔ امیر کا گھر ہو یا غریب کا گھر، ہر گھر میں بے چینی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی بے چینی ہے تو آج سے آپ اپنے گھروں میں اپنے بیٹوں کو اور اپنے بیٹیوں کو قرآن پڑھانا شروع کریں۔ اگر آپ میری بات سے سہمت ہیں تو آپ مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔